ہمارا جب بھی کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں ختم ہو جائے. جب کسی طرح بھی ختم نہیں ہوتا تو پھر الٹیمیٹ سلوشن ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں تاکہ عدالت اختلاف ختم کرے، کوئی بھی جھگڑا ہے اس کا فیصلہ کر دے. ہمارا لاسٹ ریکورس ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں سے سچویشن یہ بنی ہوئی کہ عدلی چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ہماری، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، سیریس ایشوز ہیں. ایک بار پھر عدلیہ اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہے، اینڈ فار آل دا رانگ ریزنس. ماضی میں تو بڑی چیکرڈ ہسٹری رہی ہے، لیکن اب خیال تھا کافی کچھ بدل گیا ہے جب مشرف صاحب کے بعد ایک کیا کہتے ہیں اس کو اب جوڈیشل ریولوشن کہہ لیں، بڑی امیدیں بن گئی تھیں. لیٹسٹ اب کیا ہوا ہے تھوڑا سا ہم اس کا شروع کر لیں. یہ 11 ستمبر کو شروع ہوا، آپ اس کی ڈیٹیل سے واقف ہیں، بٹ جسٹ ٹو پٹ تھنگز ان اے کانٹیکسٹ بتانا ضروری ہے. جسٹس ڈوگر صاحب چیف جسٹس اسلام آباد، ان کی عدالت تھی، ایمان مزاری تھیں، مارنگ بلوچ کا کیس تھا اور وہاں پہ تلخلامی ہو گئی. انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا میں کوئی بھی آرڈر کروں گا تو آپ جا کے نیچے کہہ دیں گی کہ میں ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. اس پہ ایمان مزاری کا جواب آیا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو قانون کے دائرے سے باہر ہو. پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، آپ کو بھی ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. میں نے جو بات کی ہے وہ ذاتی حیثیت میں ہے، اس کا اثر کلائنٹ کے کیس پر نہیں ہونا چاہیے. ایمان مزاری، اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی تعصب ہے تو کلائنٹ کے کیس کو متاثر نہ کریں. میں ایک بریف لے کے آئی ہوں، ذاتی حیثیت میں نہیں. آپ نے کامنٹ کر دیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر بیٹھا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. اس میں پھر جو ایمان مزاری نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی میں نے کوئی قانون اور آئین کے باہر بات نہیں کی، آپ نے کارروائی کرنی ہے توہین عدالت کی ضرور کریں، مجھے آئین نے اظہار آزادی رائے دی ہے، میں اس کا استعمال کر رہی ہوں. اس وقت ان کے خامند بھی وہاں پہ تھے، شوہر جو ہادی صاحب ہیں ایمان مزاری کے، وہ بھی ایک لائر ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے ان کی طرف دیکھ کے کہا ایک دم ہادی صاحب سمجھائیں اسے، کسی دن میں نے پکڑ لیا نا. تو اس پہ ایمان مزاری ریاکٹ کی. انہوں نے کہا اگر یہ سٹیج آ گئی ہے کہ عدالتیں وکلا کو دھمکیاں دے گی تو کر لیں توہین عدالت. اس کے بعد پھر ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی میں شیئر کروں گا. لیکن اگلے دن ایک اور کیس سنتے ہوئے انہوں نے ریمارکس دیے کہ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہیں، میں کل اسے سمجھا رہا تھا، میں تو بطور چیف جسٹس اور بڑا ہونے کے ناطے سمجھا رہا تھا. میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا. میں نے کہا تھا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، ظاہر پر بات نہ کریں. میں نے تو نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گا، اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے. ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا. توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو کریئر خراب ہوگا بچی کا. اس پہ پھر میں نے بچوں کو سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ بنیادی حقوق کیا اس کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہیں. انہوں نے دوسری کویٹ کے آبزرویشن میں کہا. اس میں ایمان مزاری کا دوبارہ بڑا سٹرانگ رد عمل آیا. انہوں نے کہا پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے بدتمیزی کی، مجھے میرے کام کی جگہ پر ہراس کیا اور ایک کھلی عدالت میں دھمکی دی. اپنے کیے پر تو انہوں نے سخت باتیں کی اور پھر کہا کہ آج بھی سیکسسٹ ریمارک پاس کر رہے ہیں. میں نہ تو ان کی بیٹی ہوں نہ ہی بچی، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور تو طوفان بدتمیزی کر کے اب کہتے ہیں کہ میری بات صحیح نہیں کورٹ کی اور آج پھر وہی سیکسسٹ باتیں کر رہے ہیں. اچھا، اس پہ پھر ساری بار کاؤنسلز کا اس پہ بڑا سٹرانگ ریاکشن آیا اور جو ان کے میاں ہادی انہوں نے بھی ایک ٹویٹ دے مارا. انہوں نے کہا چیف صاحب روزانہ ایک مس کنڈکٹ کر رہے ہیں. آج انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک سینئر وکیل ایک کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں کہہ رہا ہے. آج انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ایک جج اتنے اطمینان سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کل انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا جو یہ آج کہہ رہے ہیں. کل ان کے الفاظ تھے ہادی صاحب اس کو سمجھائیں، جس دن میں نے پکڑ لیا. آج انہوں نے کہا ہے بچی کا کریئر خراب ہو جائے گا. یہ جوڈیشل آفس رکھنے کے اہل نہیں ہیں. چیف جسٹس کے بارے میں ان کا ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ہائی کورٹ کو ہاسٹیج کر رکھا ہے. لوگوں کا جوڈیشری پر سے اعتماد مکمل طور پر ایروڈ ہو چکا ہے. وکلا کو جوڈیشری کی آزادی کی تحریک چلانی ہوگی. اب یہ آبویسلی ایک ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا. کراچی بار ایسوسی ایشن نے بھی اس کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں ہائیلی انپروپریٹ کنڈکٹ آف دی آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. Chief Justice resorted to derogatory remarks and threats of contempt proceedings against counsel. Such behavior undermines the sanctity of judicial forums, intimidates members of the bar and is contrary to the principles of justice. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انہوں نے derogatory ایک
بد تہذیبی ٹائپ کی زبان، دوسرے کے لیے انسلٹنگ زبان استعمال کی اور دھمکیاں دی، یہ آزاد عدلیہ اور اس کے لیے بڑی امپاسبل چیز ہو جائے گی وکلا کے لیے۔ خالی یہ نہیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے تو اور بھی سخت اپنا ایک سٹیٹمنٹ نکالا۔ انہوں نے کہا محترمہ ایمان نظاری ایڈوکیٹ اپنے کلائنٹ کی سماعت کے لیے چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہوئی تھیں، تاکہ نہ کہ ذاتی حیثیت میں وہ چیف جسٹس کا دیدار کرنے نہیں گئی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا چیف جسٹس اسلام آباد کا آمرانہ رویہ ججز کے کوڈ آف کانڈکٹ کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور اس طرح کے کسی بھی جج کو عدالتی کارروائی سے دور رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پہ ریکویسٹ کر رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، ان سے درخواست کی کہ مقررہ واقعے کا سختی نوٹس لے کر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کو عہدے سے فارغ کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے تو کنڈیم کیا تھا بار نے، کراچی بار ایسوسیشن نے، لیکن انہوں نے ان کی ریموول نہیں مانگی تھی۔ پشاور کا بھی بڑا سٹرونگ آیا، کوہاٹ بار خیر وہ تو ان کا بھی سٹرونگ آیا۔ پھر 41 جو لائرز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی، انہوں نے ایک جوائنٹ لیٹر نکالا، یہ 13 کو نکلا، اس میں بھی انہوں نے پورا کنڈیم کیا ہے اور the comments by the اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس are sexist, threatening and unbecoming of a judge۔ انہوں نے کہا جی ان کی جو الفاظ تھے وہ سیکسسٹ تھے، دھمکی آمیز تھے اور بالکل ایک جج کے کانڈکٹ کے خلاف تھے۔ پھر 15 ہی کو ایمان نظاری نے ٹویٹ میں بتایا کہ انہوں نے چیف جسٹس آف اسلام آباد کے خلاف جو ہے ایک کمپلینٹ فائل کی ہے، ورک ہراسمنٹ کمیٹی ہے ہائی کورٹ کی، اس کے اندر، اور ایک ریفرنس بھی ڈال رہی ہیں وہ مس کنڈکٹ کا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ جب انہوں نے ہراسمنٹ کمیٹی کو کیا تو ہراسمنٹ کمیٹی بنی تھی 17/7/2025 کو، جس میں مس جسٹس سمن رفت امتیاز یہ اس کی ہیڈ تھیں۔ انہی ڈوگر صاحب نے ان کو لگایا تھا اور ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے ایک نوٹس نکالا جس میں جسٹس سمن نے ایک کمیٹی بنا دی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پہ، وہ سینئر جج ہیں، اس میں جسٹس ارباب محمد طاہر تھے اور جسٹس سمن خود تھیں۔ یہ 15 کو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی۔ امیزنگلی اسی دن چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے اس کمیٹی کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ آنریبل جسٹس انعام امین منہاس صاحب کو ریپلیس کر کے اس کمیٹی کو ریپلیس کر دیا۔ اچھا، یہ ویمن ہراسمنٹ کمیٹی ہے جس کا لاجیکلی بھی یہ بن رہا تھا کہ پہلے جسٹس سمن جو خود ایک خاتون جج ہیں اس کو اس کا انہوں نے ہیڈ لگایا ہوا تھا۔ اب بیکاز یہ ہراسمنٹ کمیٹی میں آ گیا، اسی دن انہوں نے ان کو ہی ہٹا کے ایک مرد جج کو، اور وہ بھی کافی جونیئر جج ہیں، ان کو لگا دیا۔ اب یہ ساری سیکوینس چل رہا ہے۔ پھر اگلے دن ہم نے دیکھا 16 کو ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے ایمان نظاری کے خلاف لائسنس منسوخی کا ریفرنس دائر کر دیا، ان کا کہ جی یہ مس بیہیو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر ایمان نظاری نے اپنا چیف جسٹس آف پاکستان بحیثیت چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل، ان کو جو ریفرنس دیا ہوا تھا اس میں ایڈڈ ڈاکیومنٹس لگائے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو رجسٹرار تھا اور تمام ان لوگوں نے میری کمپلینٹ لے کے آگے فارورڈ کرنے سے جوڈیشل کونسل کو انکار کر دیا تھا، اس لیے میں ڈائریکٹ فائل کر رہی ہوں سب کچھ۔